السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں ہوں تاج محمود۔ آج آپ کو میں ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی اچھی ہے۔ مجھے تو بہت اچھی لگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ یہ ایپ لانچ کی ہے حکومت پنجاب نے اور اس کے بہت فوائد ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو پلیز آپ اس کو مکمل واچ کریں تاکہ اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے، پلے اسٹور سے مل جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے یہ پلے اسٹور میں، پلے اسٹور پر کلک کرنا ہے، کھولنا ہے اور اس کے اوپر یہ سرچ بنے ہوئے ہیں، یہ سرچنگ پہ جانا ہے۔ یہ سامنے بلدیہ آن لائن، یہ میں نے پہلے سرچ کی ہوئی تھی، تو اس کو کلک کر لینا ہے بلدیہ آن لائن۔ اور سب سے پہلے یہ دیکھیں پنجاب آئی ٹی بورڈ کی طرف سے ہے، یہ ایپ لانچ کی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں آپ 4 فائدے اس سے حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ سب سے پہلے پیدائش کا اندراج کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وفات کا اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ شادی کا اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طلاق کا بھی اندراج کر سکتے ہیں اور شکایات اور تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ یہ میں نے پہلے انسٹال کی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ میں اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ اوپن ہو گئی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ چیز آئے گی، آپ نے یہاں سے رجسٹرڈ ہونا ہے۔ تو میں تو پہلے آلریڈی رجسٹرڈ ہوں، اس لیے میں آپ اس کو اپنا CNSI دوں گا اور اس کے بعد یہ کھل جائے گی۔ اور آگے اس کو پاسورڈ دینا پڑے گا۔ یہ میں اس کے اوپر لاگ ان ہو جاتا ہوں اور یہ تھوڑا نیٹ سلو چل رہا ہے، اس لیے یہ پروسیس کر رہا ہے اپلیکیشن کو۔ تو یہ کھل گیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیدائش کا اندراج کیسے کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، پیدائش کے اندراج کے اوپر کلک کیا، یہ 4 سٹیپ میں انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے آپ کا ڈویژن۔ یہاں سے آپ نے ڈویژن اپنا سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ سارے ڈویژن آئے ہوئے ہیں، تو یہ پنجاب کا ڈویژن ہے۔ آپ اس سے جو بھی جس ڈویژن میں رہتے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ضلع سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ ڈویژن سلیکٹ کریں گے تو پھر ادھر سے آپ کا ضلع بھی سلیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، لوکل گورنمنٹ کا نام سلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ کا سٹیپ 1 مکمل ہو جائے گا۔ آپ پھر چلے جانا ہے نیکسٹ سٹیپ میں۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے بارے میں ساری تحریر لکھنی ہے، اپنا نام لکھنا ہے، آپ فادر ہیں یا ہسبینڈ نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنس پر کلک کرنا ہے۔ رپورٹ کنندہ جو آپ ہیں، آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، آپ نے اپنا رشتہ لکھنا ہے، آپ کا بچے کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اس کے بعد مکمل پتہ، یہ ساری انفارمیشن وہ آپ سے لیں گے۔ آپ کو شناختی کارڈ کی تصویر جو ہے وہ بھی اسکین کاپی جو ہے نا اپلوڈ کرنی پڑے گی۔ یہ ادھر سے اسکین ہو جائے گا، یہ الاؤ کریں گے تو آپ کو اسکین مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں کلک کر کے۔ یہ دیکھیں، ادھر سے ٹیک فوٹو ہے، چوز فوٹو بھی ہو سکتی ہے۔ تو ادھر سے بیک آ جاتے ہیں۔ آپ نے شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ بھی کرنی ہے اور بیک سائڈ بھی۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کا بٹن دبانا ہے، پھر آپ نے مرحلہ 3 میں چلے جانا ہے۔ مرحلہ 3 میں آپ نے بچے کا نام، بچے کی انفارمیشن مکمل دینی ہے، اس کا نام، جنس، تاریخ پیدائش، بچے کی پیدائش، مالک اور والدین کی معلومات پھر نیچے لکھنی ہے مکمل لکھ کے۔ یہ دیکھیں مکمل اس کا مکان نمبر، گلی نمبر، بلاک نمبر، ضلع نمبر، شہر، گاؤں، یہ سارا آپ نے لکھنا ہے۔ پھر سٹیپ 4 میں چلے جانا ہے۔ جب سٹیپ 4 میں یہ مکمل کر کے جائیں گے تو یہ آپ نے جو بھی لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ آپ حلفاً اقرار نامے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ نے ادھر اس پہ کلک کرنا ہے۔ یہ اس پر کلک کر کے آپ نے یہ نیچے پڑھ لینا اور پھر فنش کر دینا۔ اب میں نے مکمل لکھا کچھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ برائے کرم تمام فارم پر کریں۔ تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، اوکے کرتا ہوں۔
اور پھر آپ نے یہ واپس آ جانا ہے۔ آپ کے پاس جو مکمل انفارمیشن ہے دینے کے بعد، یہ آپ کو کہیں بھی یونین کونسل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر بلدیہ آن لائن پہ اپنا مکمل جو یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ وفات کا اندراج ادھر ہوگا، یہ انہوں نے 5 سٹیپ میں اس کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے وہی چیز آئے گی، سٹیپ 2 میں جو ہے وہ آپ کے وہی چیزیں ہیں جو پہلے آئی تھیں، اور سٹیپ 3 میں یہ متوفی کا نام ہے، متوفی کا شناختی کارڈ ہوگا، متوفی کی جنس ہوگی، متوفی کا مذہب ہوگا، اور اس کے مکمل یہ انفارمیشن آپ کو دینی پڑے گی۔ اس کے بعد ہی اندراج ہوگا۔ یہ سٹیپ 4 میں قبرستان کا نام لکھنا پڑے گا، قبرستان کا ملک ہوگا، قبرستان کا صوبہ ہوگا، ضلع ہوگا، تحصیل ہوگی، قبرستان کی گورنمنٹ لوکل ہوگی، اور پھر سٹیپ 4 میں وہی آپ نے حلفاً جو ہے اس کے اوپر کلک کر کے فنش کرنا ہے۔ تو میں نے تو لکھا کچھ نہیں، اس لیے یہ پھر واپس چلتے ہیں، واپس جائیں گے۔ اس کے بعد شادی کا اندراج ہے۔ یہ شادی کا اندراج بھی جو ہے یہ بھی 5 مرلے میں ہے۔ تو آپ نے یہ دلہا کے والد کا نام، دلہا کی قومیت، عمر، سال، دلہا ازدواجی، آگے آپ نے دلہن کے مکمل قوائف کرنے ہیں۔ پہلے دلہا کے کرنے ہیں، پھر دلہن کے کرنے ہیں۔ اس کے بعد سٹیپ 5 میں وہی چیز آ گئی ہے۔ تو میں واپس چلے جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے طلاق کے اندراج کا چیک کر لینا ہے، یہ بھی وہی چیز ہوگی، یہ بھی 5 سٹیپ میں ہے۔ یہ باقی تینوں 5 سٹیپ میں ہے، بس ایک چیز جو ہے وہ پیدائش کا اندراج ہے وہ 4 سٹیپ میں ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی ویڈیو لگی ہوگی۔ آپ اس کا استعمال کر کے بہت سا ٹائم اپنا جو بچا سکتے ہیں۔ یہ شکایات اور تجاویز میں اس میں آپ کلک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے جمع کا نشان دی ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو آپ اپنا ڈویژن، ضلع، نام، گورنمنٹ سب کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تصویر جو ہے وہ بھی کھینچ کے اپلوڈ کرنی ہے، اور نیچے یہ تفصیلات دی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ نے کلک کر کے آپ جو بھی ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں، اور یہ شکایت کرنا چاہتے ہیں تو شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت میرے خیال میں اچھی ایپ بنائی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پسند آئے گی۔ تو آپ ادھر سے لاگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینج پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی ہیلپ فل ایپ لانچ کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔